الحمد للہ هو الفقہ الأکبر والجامع الكبیر لزیادات فیدہ المبسوط الدرر الغرر به الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم للرسل الکرام مالکی و شافعی احمد القرآن یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار العامنح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهار وكنز الدقائق تبيين الحقائق وبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وإمداد الفتاح وإيض الإصلاح ونور الإضاء وكشف المزمرات وحل المشكلات ورد المنتقى وتنوير الظواهر وظواهر الجواهر البداع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه من نظائر مغني السائلين ونصاب المساكين عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وحزبه ومصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين الختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان أربعة وأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين وفصول الحقائق والشرع مهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. اتنے دیر تک یہ دیابنا یہ بد مذہب مجھ کو گالیاں دیتے رہیں گے، میرے ماں باپ کو گالیاں دیتے رہیں گے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی اور حضور کی عزت محفوظ رہے گی. ماں، دونوں بھائی، بیٹے، بھتیجے، عزیز دوست فرماتے ہیں ماں، بھائی، بیٹے، بھتیجے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو حضور جان ایمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور کے ناموس کی پہرےداری کرنا یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے مقدر کی معراج ہے. اور جو لوگ حضور کے ناموس پر اپنی قربانیاں دیں گے اور حضور کے ناموس کے لیے کھڑے ہوں گے، بارگاہ رسالت سے اس قدر نوازے جائیں گے، اس قدر نوازے جائیں گے کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. اور دور صحابہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرتناک موت عطا فرمائی ہے. چاہے وہ ابو جہل ہو، عتبہ ہو، ابی ابن خلف ہو، اور نہیں معلوم مسلمہ قذاب ہو، جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا حضور کی توہین کی. خیبر کے موقع پر ایک شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی. حضور نے فرمایا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اللہ اکبر. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور تشریف لے گئے. اب وہ جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اس کو قتل کر دیا، اور بارگاہ حضور رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کا کام تمام فرما دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور کوئی حضور کے سامنے تیر پھینکتا تو آپ اپنا سینہ پیش کر دیتے. کوئی کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، کبھی آگے آتے. صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے. معلوم کتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے
مگر اعلیٰ حضرت نے جب رد وہابیہ کیا اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیا، آج اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ منصب عطا فرمایا کہ آج جس محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا جاتا ہے اس محفل میں گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایمانی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بارگاہ رسالت سے اعلیٰ حضرت تحفہ ملا ہے۔ بجایا جب انہوں نے سرور کونین کا ڈنکا، بجایا جب انہوں نے سرور کونین کا ڈنکا، تو چاروں سمت ڈنکا بج گیا احمد رضا خان کا، تو چاروں سمت ڈنکا بج گیا احمد رضا خان کا۔ آپ حضرات سے صرف یہی گزارش ہے کہ ناموس رسالت کی لیے جب بھی کوئی آپ کو آواز دے، کوئی آپ کو سنی صحیح العقیدہ آواز دے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم جہاں پر مشرکین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہیں پر ہم مرتدین کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ اتحاد کر کے سوچیں کہ ہم ناموس رسالت کی پہرے داری کریں گے تو یہ پہرے داری نہیں ہوگی، یہ منافقت ہوگی۔ صرف عاشق رسول کے ساتھ کھڑے رہیں اور حضور کے صحیح غلاموں کے ساتھ کھڑے رہیں، خلط ملط نہ کریں، جب تو آپ کامیاب ہوں گے اور بد مذہبوں کو ساتھ لیں گے اور پھر ناموس رسالت کی تحریک چلائیں گے تو ہرگز کامیاب ہونے والی نہیں۔ وہاں پر جب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریک چلائی، مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے پاکستان میں تحریک چلائی ختم نبوت کی، تو پارلیمنٹ کے اندر قادیانی نے اپیل کی تھی، حاضر ہوا، کھڑا رہا، تو بتاتے ہیں کہ جب وہ کھڑا ہوا تو تقریر کرنے کے لیے اب یہاں پر کوئی چیز اوپر بیٹھنے کی نہیں تھی، مگر نہ معلوم کس طریقے سے اس کے چہرے پر کوے کی لید آ گئی، یعنی اس کا پہلا وہ رسوا ہوا کہ جیسے کوے نے اوپر سے اس کے اوپر پاخانہ کر دیا، اور پھر اس نے شروع کیا اور بولنا شروع کیا کہ ہم قادیانیوں کو اور احمد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نامی میں اس کا اندر ہے کہ غلام ہے احمد کا، یہ بھی سرکار کا مرتبہ ہے۔ تو نظامی صاحب یہ نقطہ بیان کرتے تھے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد۔ پارلیمنٹ میں وہ کھڑا ہوا تو اس نے تحذر الناس پیش کیا کہ حضور کی خاتمیت، حضور کی اگر کوئی اور بھی نبی بعد میں حضور کے بعد آئے تو حضور کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب یہ سوال کیا اس نے تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفتی منحوس، مفتی محمود اس کا نام تھا، وہاں کے اہل سنت اس کو مفتی منحوس کہتے تھے، بتایا کہ اس کا جواب یہ دیں گے۔ تو اگر آپ نے بد مذہبوں کو ساتھ لیا تو آپ کام نہیں کر سکتے، وہ یہ عبارت پیش کریں گے یہاں پر آپ کو قادیانیوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اور جو بے دین ہیں، جو مشرکین ہیں، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، مرتدین سے بھی مقابلہ کرنا ہے اور مشرکین سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضور کی ناموس کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، اللہ رسول کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی اور وہ کامیابی ملے گی، وہ کامیابی ملے گی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ لوگ یہاں تشریف لائے، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ کل بھی میں نے عرض کیا، وہاں پر بہت بڑا پرونی میں ایک جلسہ ہوا، مسجد میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، میں نے عرض کیا کہ یہاں پر آپ حضرات جو آئے ہیں کسی پیر کے نام پر، کسی فقیر کے نام پر، کسی مقرر کے نام پر نہیں آئے ہیں، آپ جو لوگ آئے ہیں ایک ایک فرض جو آیا ہے وہ ناموس رسالت کے لیے آیا ہے، تو آپ کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، جتنے قدم آپ اس کے لیے آئے ہیں اتنے قدم پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں۔ عزت سے گزاروں گا، اسی لیے میں نے یہ کشتی کا تم سے مقابلہ کیا۔ حضرت جنید کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، کشتی ہوئی، جنید بار بار گر جاتے ہیں اور سید زادے ان کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ہوئی کشتی، لوگوں میں ایک آواز اٹھی، نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ دوبارہ کشتی ہوئی، پھر جنید گر جاتے ہیں، پھر سید زادے ان کے سینے پر، پھر کشتی ہو، 3 بار کشتی ہوئی۔ آخر کار یہ میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نوازش کیسے ہوتی ہے۔
ان کا انعام و اکرام کیسے برستا ہے. کشتی ہار گئے. سارے لوگ حضرت جنید پر لعنت منامت کرتے رہے اور جاتے رہے، اور حضرت جنید ندامت کے عالم میں اسی میدان میں بیٹھے رہ گئے. شام ہو گئی، دن غروب ہو گیا، اور حضرت جنید گئے اپنے گھر میں، تنہائی میں بیٹھ گئے. رات ہوئی، آنکھ لگی، قسمت کا ستارہ چمکا، مقدر جاگ اٹھا. پیغمبر دو جہاں خواب میں آئے. سرکار فرماتے ہیں جنید اٹھو، یہ رات سونے کی نہیں ہے. آج تم نے میرے ایک شہزادے کی عزت کر کے مجھے خوش کر دیا ہے. آؤ میں تجھے سینے سے لگا کر ولیوں کا تاجدار بنا دیتا ہوں. رات ہوئی، صبح ہوئی، کسی نے بتایا نہیں. حاطف غیبی نے پورے بغداد میں یہ ندا کر دی کہ جنید اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. پورے شہر میں یہ گونج گئی کہ جنید تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. ایک سید زادی کی عزت پر اپنی ناموس قربان کرنے والے حضرت جنید بغدادی ولیوں کے تاجدار بن سکتے ہیں. ہم گنہگار سہی، بدکار سہی، اپنے آقا کی ناموس کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے کر کے غلام رسول ضرور بن سکتے ہیں. نبوت پہ بیعت درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام. خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا